بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سیاست۔ تو آج ہم سیاست پہ بات کریں گے۔ سیاست اصل میں اس کا مادہ ہے سوس، سین واو سین۔ اس کو اگر ہم جوڑے تو یہ سوس آتا ہے، جیسے میں نے لکھا ہے۔ تو سیاست اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں سوس اس کیڑے کو کہتے ہیں جو گندم کی مغز کو نکال کر اور خول باقی رہے۔ سیاست کا لفظی لغوی ڈکشنری معنی یہ ہے، یعنی کسی بھی تخم یا کسی بھی بیج کی مغز نکال کر اور خول باقی رہے تو اس کو سوس کہتے ہیں۔ تو اس سوس کی بنیاد پر سیاست 3 شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اصل۔ اگر سیاست سے ہم اصل لے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیاست جڑ ہیں۔ جیسے درخت کے لیے جڑ اصل ہیں، جڑ کے بغیر درخت نہیں رہ سکتا یا نہیں رہ سکتی۔ تو اسی طرح بلڈنگ کے لیے تعمیرات کے لیے بنیاد اصل ہیں۔ جیسے بنیاد کے بغیر کوئی عمارت کھڑا ہو نہیں سکتا، اس طرح سیاست کے بغیر زندگی بھی ان دو کی طرح ناممکن ہے۔ یہ ہے اصل، یعنی سیاست اگر اصل ہیں تو اس کے بغیر نامکمل ہے زندگی۔ نمبر 2، طبعیت و فطرت۔ اگر سیاست کا معنی ہم سیاست سے یہ لے کہ اس کے معنی طبعیت کا معنی ہے طبع کرنا، یعنی جو ڈھانچہ، جو شخصیت، جو سٹرکچر کے لیے بنا ہوتا ہے، یعنی جو چیز جس شکل میں ہے یا جس ساخت میں ہے یا جس شکل یا سانچہ میں ہے تو وہ ان کا طبعیت ہے۔ طبع عربی میں چاپ کو بھی کہتے ہیں، جیسے ہم اس کو آج کل کی زبان میں فوٹوسٹیٹ کہتے ہیں۔ فوٹوسٹیٹ بھی آپ کو وہی لکائی کا، وہی تصویر کا ہو بہو اسی طرح شکل دے دیتا ہے، دوسرا شکل دے دیتا ہے۔ تو طبعیت اگر ہیں سیاست تو آپ کو طبعیت پہلے آتا ہے نا، تو آپ کا اصل سٹرکچر پہلے آتا ہے نا، انسانیت پہلے آتا ہے۔ فطرت فطرہ، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کو اگر ہم ڈکشنری یا لغوی معنی میں دیکھیں تو اس کا معنی ہے کپڑے کو ابتداءً جس درزی یا جو بھی ہو جو شخص کے سوٹ کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے چیر دیتا ہے تو اس چیرنے کو فطرہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے جسم کے لیے شخصیات، خصوصیات جو سٹرکچر کے لیے، زندگی کے خصوصیات کے لیے بنی ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی سے سٹرکچر کا تعلق یہ فطرت ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 ہم سوس پہ آتے ہیں۔ سوس کے بارے میں جیسے پہلے میں نے بتایا کہ سوس جو ہیں اس کیڑے کو کہتے ہیں جو کسی بھی بیج یا دانے یا وغیرہ جو بھی چیز ہو اس کا مغز نکال کر، جیسے گندم کا کیڑا جو گندم کا مغز نکال کے اور خول باقی رہے تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ اگر سیاست اس بنیاد پہ ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ یہ آپ کو اندر سے کوکلا کر کے ڈھانچے سے آپ انسان نظر آ رہے ہیں، باقی آپ انسان نہیں ہیں۔ جو میں نے بتایا کہ اس کا مغز نکال کے تو پھر باقی خول تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سیاست اصل اگر جڑ نہیں ہے یا بنیاد نہیں ہے تو فطرت کی طرف یہ نہیں ہے، اور سوس اگر یہ اندر سے خالی ہیں تو ہم نے طبعیت اور فطرت پہ لانا ہے، یعنی اس سیٹ سے بھی اور اس سیٹ سے بھی اس پہ لانا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یا آج کل ہمارے پاکستان میں جو سیاسی گوند یا سیاسی جماعتیں ہیں تو اس کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنے جماعتیں ہیں، کتنے پارٹیاں ہیں، اور ہر پارٹی کوئی خاندانی سیاست کرتا ہے، کوئی جمہوری کا نام دے کر خاندانی سیاست کرتا ہے، کوئی جمہوری کرتا ہے، کوئی مذہب پرست ہیں، کوئی قوم پرست ہیں، یعنی ہمارے ان کے ساتھ کوئی وہ لینا دینا نہیں کہ جو بھی ہو، جو کہتا ہے کہ میں سیاست کرتا ہوں
تو ان کے لیے یہ یاد کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ میں جو سیاست کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں. جو میں سیاست کرتا ہوں لوگوں کا خدمت کرتا ہوں یا لوگوں کو بگاتا ہوں یا لوگوں سے کال اتارتا ہوں. تو اس بنیاد پہ اگر سوس جو سیاست کا ماخذ ہیں اور مادہ ہیں، تو اس بنیاد پر سیاست دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، دو قسموں میں. نمبر 1، سیاست علی نہج نبوت، سیاست علی نہج شیطانت. اس پہ ہم آئیں گے پھر اس پہ سیاست تو ظاہر بات ہے، جیسے نام سے پتہ چلتا ہے کیا سیاست علی نہج نبوت یعنی آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، اس نے جو اصل بتایا ہے، جو فطرت بتائی ہیں، جو طبیعت بتائی ہیں، تو اس پہ چلنا یہ سیاست ہے. اس سیاست کو انبیاء کی میراث کہتے ہیں. اور اگر اس نام کو آپ دیکھیں، سیاست علی نہج شیطان، آدم علیہ السلام کا پہلا دشمن شیطان سے لے کر قیامت تک کے شیطان تک، اگر اس کا روش اس کے خلاف ہیں، اس کی الٹا ہیں، اس کے متضاد ہیں، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ سیاست شیطان کے راستے پہ ہیں. یہ نقش قدم نبیوں والا نقش قدم پہ جا رہا ہے اور یہ شیطان کے نقش قدم پہ جاتا ہے. انسان کو اپنی پرانی عالم ارواح میں جو وعدہ اس نے کیا ہے، انسانیت اور اللہ تعالیٰ کو، قالو بھلا الست بربکم قالوا بلا، جب اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کے ارواح سے پوچھا کہ کیا میں آپ کے رب نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ارواح نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ہو. تو اس انداز میں جواب دیا. اس کو اگر آپ یاد دلا دیں تو یہ تذکیر ہیں. اس تذکیر کو آپ اگر کسی کو پہنچا دے تو یہ تبلیغ ہیں. پھر تبلیغ کو احسن اور بہترین خیرخواہی کے جذبے سے سرشار دوسرے تک پہنچانے میں دعوت اعلیٰ بصیرت ہو تو پھر اس کو وعظ کہتے ہیں. اگر آپ اس کو پچھلے گزرے ہوئے مصدق واقعات جو قرآن میں تصدیق شدہ واقعات ہیں اس سے انذار، ڈرائے، تبشیر، خوشخبری دے، یعنی فرعون ہلاک ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، وہ جہنمی ہو گیا، تو آپ دوسری طرف یہ بتائے کہ موسیٰ اس کے مقابلے میں کامیاب ہوا، نمرود ناکام ہوا، اور اس کے بارے مخالف ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوا. یہ انذار ہو گیا، یہ تبشیر ہو گیا، یعنی بشارت، خوشخبری. ترغیب اور ترہیب بھی اس طرح ہیں. آپ اس کس کو نیکی یا سیدھی راہ پہ یا نبوت کی راہ نقش قدم پہ چلنے پہ اس کو واقعہ ترغیب و ترہیب دے دے تو اس طرح. پھر اگر یہ بھی ہو جائے اور انسان انصار کو سمجھ کر فالو کرے، جب وہ فالو کرے یہ راستے کو، یہ پھر یہ رشد ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ شخص ہدایت پہ چل رہا ہے، یہ نقش قدم نبوی پہ چل رہا ہے، تو اس کو پھر کہتے ہیں صراط مستقیم. جیسا کہ میں اور آپ روزانہ، بلکہ ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھی راہ بتا. وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ یہ سیدھی راہ. اگر آپ نقش قدم نبوی پہ چلے گے تو یہ صراط مستقیم ہے. آپ نے دین سمجھا اور جہنم سے ڈرے، جنت کی بشارت آپ کو ملی جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو ملی ہیں، تو پھر آپ ہدایت یافتہ ہوں گے. جب آپ ہدایت پہ ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، جنت کے موٹر وے پہ جا رہے ہیں، تو آپ صراط مستقیم پہ ہیں. باقی دوسرے علانہ شیطانت، سیاست علانہ شیطان، تو یہ بالکل صاف آتا ہے اس کی برعکس. اگر آپ دیکھیں، پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کیا بلا ہے. شیطان اگر اس طرح ڈکشنری کے لحاظ سے ہم دیکھیں، شیطان شیط، جس کو عربی میں شاط، یعنی اگر شیطان شاط، دو احتمالات ہیں. شیطان اگر شاط سے بنا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ ہوگا کہ بڑکانا. کیا مطلب؟ یعنی لوگوں کو برانگیختہ کرنا،
لوگوں کو اندھا دھندھا دھمکانا یا دھکا دینا، جنگ کی طرف لے جانا، امن سے نکالنا اور تذکیر تبلیغ نہ کرنا. تو اسی طرح اگر آپ اس کو بڑھکائے، علم سے بے خبر رکھے، تعلیم سے دور رکھے، اس کو اندھا رکھے اور اس کو دین کا کچھ بھی نہ بتائے، حتیٰ کہ اس کو صراط مستقیم تک نہ بتائے، تو اس کو کہتے ہیں بڑکانا. پھر آپ اس کو ہمارے معاشرے میں، آپ سیاست کے کسی بھی جماعت میں بس کارکن کو اس پہ لگا لے کہ مرد آباد زندہ آباد، مرد آباد زندہ آباد، اس پہ لگا دے، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، فلسطین زندہ آباد. بس اس نعروں کے علاوہ وہ کوکلا ہے، اس کے اندر خود کچھ نہیں ہے، اس نے اپنے 2 پٹ بھی صحیح نہیں کیا ہوا. اگر وہ اپنی جان پاؤں کے ناخن سے سر تک وہ اپنے آپ کو سیدھا کرے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، سچوں کا ساتھ دے، جھوٹوں کو چھوڑ دے، اور وعدہ خلافی نہ کرے، وعدہ پورا کرے، اور دھوکہ نہ دے، دھوکے سے پرہیز کرے، تو اسی طرح اگر ہے تو پھر شیطان کے خلاف ہوگا. اگر نہیں تو پھر یہ شیطان کا بڑکانا ہے، آپ کو اندھا تقلید یا اندھا کرنا ہے، اور آپ کو علم اور ان چیزوں سے دور رکھنا ہے تاکہ آپ اندھیرے میں رہے اور ان لیڈروں کی پیروی کرے، چاہے مذہبی ہو، چاہے قوم پرست ہو، چاہے جو بھی ہو. اگر آپ کو علم آ جائے گا، آپ میں جس قوم پشتوں میں پوہا آ جائے گا، آپ میں سمجھ آ جائے گا، علم آ جائے گا. جیسے کہ اردو کی ایک کہاوت ہے کہ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے. علم روشنی ہے، آپ کو روشنی کی طرف نہ لائے، آپ کو، میں بعد میں آیات بھی دلیل میں پیش کروں گا، آپ کو اندھیرے کی طرف دھکیلے تاکہ آپ اندھیرے میں ان کے پیچھے چلے. اس راستے پہ جو چل رہے ہیں، یہ لیڈر، یہ رہنما، یہ قائد، یہ آپ کو اپنے پیچھے لگائے گا. وہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے جاؤ، میرے فیصلہ مانو، میں نے جو کہا ہے ان کو مانو، اب میرا بنایا ہوا، میرا ہاتھ کا بنایا ہوا قانون کو فالو کرو، بس وہ آپ سے خوش ہوگا. اگر آپ اس کے پیچھے نہ جائیں گے تو پھر آپ پہ لیبل لگے گا، ایجنٹ، فتویٰ لگے گا، اور جو چیز بھی ہو، یعنی پاکستان میں تقریباً ہر چیز اویلیبل ہے، میڈ ان پاکستان فتوے بھی اویلیبل ہے، فتوے آپ پر لگ سکتے ہیں. جیسا کہ ہمارے بڑے اکابر پہ بھی فتوے لگے ہیں، بعد میں 27 سال کے بعد پھر اس سے معافی مانگی ہے، جن کو سمجھ نہ تھی سیاست کی. سیاست اگر اس پہ ہے، شاطہ بڑکانا یعنی برانگیختہ کرنا، کسی کو جذباتی کرنا، تو پھر اس سے ظاہر ہے جب جذبات میں آئے گا تو عقل پہ پردہ آئے گا، اور عقل پر جب پردہ آ جائے گا تو پھر آپ کو عقل سے کام نہیں لیں گے، پھر آپ اور طرف چلے جائیں گے. اگر شیطان سے ہیں، ڈکشنری میں 2 احتمالات ہیں. اگر لغت میں یہ شیطان سے شیطان، تو پھر اس کا دور بگانا یا دور کرنا، لوگوں کو تعلیم سے، بصیرت سے، تذکیر سے، وعظ سے، نصیحت سے، انذار و تبشیر سے، اور ترغیب و ترہیب سے، ہدایت سے، سیدھا راستہ سے، سچ سے، اور وعدہ پورا کرنا سے، اور دیانتداری سے، اور صراط مستقیم سے دور بگانا، تاکہ یہ اس پہ نہ آئے. ہماری جماعت سے یہ بندہ، یہ کارکن چلا جائے گا، کیونکہ ان میں روشنی آئے گی. اس معنی روشنی، یعنی اگر روشنی آئی تو پھر اس کا بدنما شکل، بدنما چہرہ وہ آئینے میں آئے گا، اور جب روشنی ہوگی تو ان کے چہرہ جب آئے گا تو آپ اس کو فالو کیوں کریں گے، آپ اس کے پیچھے کیوں چلیں گے؟ تو آپ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے. جو لوگ خود سمجھتے ہیں، جو علم کی زیور رکھتے ہیں، جو تعلیم کی زیور رکھتے ہیں، جو لوگوں میں تھوڑا سمجھ بوجھ ہیں، تو وہ کسی بھی ایسے اندھی تقلید نہیں کرتا، جیسے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. دور کرنا یعنی ان سیدھا راستہ، ایک یہ راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، دوسرا یہ راستہ، اس راستے سے ہٹانا، دور کرنا ہے، اس کی طرف لے آنا، اور یہ روشنی ہے اور یہ اندھیرا ہے. اگر شیطان فولان کی وزن پر ہے، فولان کی وزن کا کیا معنی ہے؟ عربی دان جو عربی سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے فولان یہ ایک وزن ہے، اس پر شیطان، فولان شیطان، اس کا وزن ایک ہے، یعنی الفاظ کے لحاظ سے اس کا وزن ایک ہے. اس کو اگر فولان کی وزن پر آئے تو پھر اس میں شدت آتی ہے. شدت کا کیا معنی ہے؟ شدت کا معنی یہ ہے
کہ بہت زیادہ جذباتی کرنا حتیٰ کہ مروانا، اتنا جذباتی کرنا کہ حق اور سچ نہ پہچانے، حق اور باطل کا فرق نہ کرے، روشنی اور اندھیرے کا فرق نہ کرے، اور سچے اور جھوٹ کا فرق نہ کرے، دیانت اور خیانت کا فرق نہ کرے، تو پھر یہ بن جائے گا۔ اگر فولان یہ شیطان کے وزن پر فولان پر ہے تو پھر دور کرنا، یعنی اتنا دور کرنا، اسلام سے بھی دور کرنا، اندر سے کوکلا کرنا، علم قابو نہ ہونا، صرف شکل اور صورت، خول بس علم والا ہو، خول مسلمان والا ہو، مسواک جیب میں ہو اور تسبیح ہاتھ میں ہو، باقی اگر وہ شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے یا وہ حق کو جھٹلاتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا حق کی ایک بات سن لے، یہ میں نے جو آیت لکھی ہیں، آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، یہ جملہ آپ نوٹ کر لیں۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، یہ نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالی سورۃ بقرہ آیات 257 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا، ان ایمان والوں کا دوست ہیں جو اندھیروں سے ظلمات، آپ خود جانتے ہوں گے، ظلمات سے نور کی طرف لوگوں کو نکالے، یہی مسلمان ہیں، یہی انسانیت ہے۔ اور کافر وہ ہیں جو دوست ہیں طاغوت کی، اور وہ لوگوں کو نکالتا ہے نور سے، روشنی سے، بصیرت سے اندھیرے کی طرف، ظلمت کی طرف، شرک کی طرف، بدعت کی طرف، دوسری طرف، تو پھر اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو یہ ہمیشہ دوزخ میں ہوں گے، اللہ ہمیں سے بچائے۔ نو مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی کردار ہو یا ہم جس بھی پارٹی کا کارکن ہو، تو ہم نے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا لیڈر مجھے کیا بتاتا ہے، یا آج میں یا کل یا پرسوں یا گزرے جس دن سے میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں، تو میں نے ان سے کیا سنا ہے، کیا سیکھا ہے، کس کس موقع پہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کس کس موقع پر مجھے اس نے سمجھایا ہے کہ ادھر مت جاؤ، ادھر جنگ ہے، ادھر مت جاؤ، ادھر بد امنی ہے، ادھر مت جاؤ، ادھر دھوکہ دے گا، ادھر مت جاؤ، ادھر اسٹیبلشمنٹ ہے، ادھر مت جاؤ۔ تو یہ اگر آپ کو سمجھائے تو آپ سمجھو کہ میرا لیڈر مجھے نبوت کے راستے پہ چلا رہا ہے۔ اور اگر آپ کا سیاسی آپ کو بھڑکائے اور حق سے دور کرے اور اپنے موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ سے جلد سے جلوس کرائے اور دمکائے بھڑکائے، تو پھر یہ سیاست شیطان کا طریقہ ہوگا، یہ سیاست نہ ہوگا، یہ خدمت نہیں، یہ بالکل لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، بلکہ اس کو نبوت کا راستہ کہتے ہیں، اور اس راستے پہ اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔